ویلکم بیک جناب نشریات میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی اور بریک میں بھی بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی اور بہت ساری باتیں ہم کر رہے تھے ہمارے گیسٹ کے ساتھ. ویسے کچھ چیزیں ایسی جو بریک میں ہم اور چیزیں بھی ڈسکس سکتے ہیں, آن ایئر تو خیر اس طریقے سے ہم نہیں ہے, لیکن یہ کہ اپنی جو علم ہے, جو اپنی کلیئرٹی ہے, اپنی چیزیں ہیں, اس کے اندر ہم آف دا ریکارڈ ان چیزوں کو کر کے مزید اس کے اندر بہتر کر سکتے ہیں. ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گی مولانا صاحب سے, جس کا ذکر ہم بریک میں بھی کر رہے تھے اور اکثر اختلاف اس پر بھی پایا جاتا ہے. یہ دین میں جب بدعت کا معاملہ آتا ہے اور پھر اختلاف کیا جاتا ہے, اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. اس پر بھی ہم ذرا غصے میں آ جاتے ہیں, ذرا انتشار کی کیفیت ہو جاتی ہے, تو اس پر تھوڑی سی بات کیجیے گا. بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا کہ دین میں بدعت. اصل میں بدعت کا معنی پہلے سمجھنا چاہیے کہ بدعت ہے کیا. بدعت ایک نئی چیز کو کہا جاتا ہے, اور اس کی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اس کی وضاحت بیان فرمائی. ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے, ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے. بدعت حسنہ کی گنجائش موجود ہے, جیسے ضروریات کے مطابق اور جو ضرورت بنتی جا رہی ہے, جیسے آج کل کے ماحول کے مطابق نت نئے مسائل آ رہے ہیں, ٹیکنالوجی فاسٹ ہو گئی ہے, معاملات, مسائل, ساری چیزیں اس طرح. تو اب اس پر دین گنجائش دین میں رکھی ہوئی ہے, اور اس کا فائدہ اور اس کی تعلیم اور اس کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے وہ ائمہ ہمیں عطا فرمائے ہیں, جن کے ذریعہ سے ہمیں آسانی پیدا ہوتی ہے. جیسے میں نے پچھلے سوال میں بتایا تھا نا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے. اب ساری زندگی جو ہے اس کے مختلف پہلو ہیں, ان سارے پہلوؤں کو ایک بندہ تو عمل نہیں کر سکتا. تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کی ہر ادا کو ہمیشہ رکھنے کے لیے, زندہ رکھنے کے لیے مختلف اس کی یعنی تقسیمات ہو گئی ہیں. اللہ رب العزت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے مختلف چیزیں لے لی ہیں, حضرت امام شافعی نے مختلف لے لی ہیں, حضرت امام احمد بن حنبل نے مختلف لے لی ہیں, امام مالک نے مختلف لے لی ہیں. وجہ کیا ہے کہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن بھی امت مصطفیٰ میں پہنچ جائے, آپ کی جوانی بھی امت مصطفیٰ میں پہنچ جائے, آپ کا لڑکپن بھی امت مصطفیٰ میں پہنچ جائے, آپ کی نبوت رسالت بھی امت مصطفیٰ میں پہنچ جائے, اور آپ کی ساری زندگی کا یعنی احاطہ اگر کوئی مسلمان کرنا چاہے تو وہ کیسے کرے گا. اور اس کے لیے ائمہ نے یہ آسان کر دیا. کوئی اس انداز میں نماز پڑھ رہا ہے, کوئی اس انداز میں دعا کر رہا ہے, کوئی اس انداز میں. اصل میں بدعت سیئہ وہ ہوتی ہے جو جس کا تعلق دین سے نہ جڑتا ہو, جو دین کے اپوزٹ ہو, مخالف ہو, اس کو بدعت سیئہ کہتے ہیں. لیکن جس کا تعلق جیسے اصال ثواب ہے, کل خوانی ہے, فاتحہ ہے, اس کے بارے میں لفظ بدعت استعمال ہوتا ہے, یہ بدعت ہے. یہ بدعت کیا ہے؟ اس کا تعلق دین میں ہم دیکھیں گے کہ دین میں اس کا تعلق ہے یا نہیں, دین میں اس چیز کی گنجائش ہے یا نہیں, اس کی اجازت ہے یا نہیں. اس کی دین میں اجازت ہے, قرآن مجید میں ہے, احادیث میں بھی ہے. جیسے صحابہ کرام نے پوچھا, ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنی والدہ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں ان کے اصال ثواب کے لیے, تو آپ نے فرمایا اس کے لیے کنواں کھدوا لو. تو اس کنویں کو ام سعد کا کنواں کہا گیا. اسی طرح ایسے دعا ہے, ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور آیت ہے, ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا. یعنی اس طرح کے الفاظ قرآن کریم میں موجود ہیں. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے دعا کرنے کا حق رکھا ہے, اجازت دی ہے. اب اس کو ہم فاتحہ کہہ لیں, اس کو ہم اصال ثواب کہہ لیں, اس کو ہم کل خوانی کہہ لیں, اس کو ہم عرس کہہ لیں, کوئی چیز بھی کہہ لیں, وہی بات کا مقصد اصال ثواب ہے. ترجیح کی بات ہے جو شاہ صاحب نے بات کی ہے کہ اگر میری ترجیح کچھ ہے, آپ کی ترجیح کچھ ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی جس چیز کو ہم اختلاف لے کے جاتے ہیں, اللہ علمی اور جہالت کی وجہ سے ان چیزوں سے جب بندہ اعتراض کرتا ہے, سب سے مین پوائنٹ یہی ہے قرآن, حدیث اور اللہ کے محبوب اور اللہ کے فرمان کو دیکھو. جب ان میں وہ چیزیں اس کی مخالف نہیں ہو رہی تو سمجھو وہ راستہ وہی جا رہا ہے, وہی راستہ ہے, وہی سنت ہے, وہی طریقہ ہے. اگر اس کے برعکس چل رہی ہیں تو پھر جیسے میں یہی ایک اور بات ہے, میں میثاق مدینہ کی بات کرنا چاہتا ہوں. قرآن کریم میں آتا ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف میں یہودیوں سے معاہدہ کیا. کس بنیاد پر کیا تھا؟ کہ یا اے یہودیو, تم بھی تو اللہ کو ایک مانتے ہو,
تم بھی تو اللہ کی کتاب کا یقین کرتے ہو, تم اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے ہو. جب تم شریک نہیں اللہ کے ساتھ ٹھہراتے, تم اللہ کو مانتے ہو, تو تمہارا اور ہمارا معاہدہ ہو سکتا ہے. مطلب عرض کرنے کا یہ ہے کہ اسلام میں گنجائش موجود ہے, ہر چیز تسلی سے, امن سے, ٹیبل پہ بیٹھ کے حل ہو سکتی ہے. قبلہ شاہ صاحب آج کل اس جو ہماری ایک تنظیم ہے, جو اس کے بڑے بھی ہیں, ہیڈ بھی ہیں, اتحاد امت کے, اس میں بڑا کام بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. میں نے آپ سے کہا کہ میں تو خود اس چیز کا جو ہے وہ وٹنس بھی ہوں کہ جس طریقے سے کیا. میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں شاہ صاحب سے کہ یہ کوششیں اور کاوشیں ہو رہی ہیں, اس کے باوجود بھی اختلاف شاہ صاحب موجود کیوں؟ لیکن کیا کریں ہم کہ یہ جو ایکسٹریمزم ہے اس کو کم کیسے کیا جائے, اس پر بات کریں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے پیغام رمضان کا جو مساجد ہم ڈیلی پیکج شیئر کرتے ہیں وہ آج دیکھیں گے کہ کہاں کی مسجد ہے. دیکھتے ہیں جناب پیغام رمضان کی مساجد. حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمت اللہ علیہ لیا کے علاقے کروڑ لال ایسن سے ہجرت کر کے ملتان تشریف لائے تو دین کی تبلیغ کے تقریباً 750 سال پرانی اس مسجد سے حضرت بہاؤالدین زکریہ نے تبلیغ کا آغاز کیا تو دین اسلام کی روشنی طول و عرض تک پھیل گئی. آپ نے یہاں پر آ کر پڑاؤ ڈالا اور یہاں پر آپ نے سب سے پہلے مسجد بنائی. یہ صرف مسجد نہیں تھی بلکہ یہ یونیورسٹی تھی. یہاں پر آ کر مشائخ کرام, علماء کرام اور اولیاء اللہ, بزرگان دین تربیت حاصل کرتے تھے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسجد کی تنظیم و آرائش بھی کی گئی. 1980 میں مسجد کی دیواروں پر لگے تعمیراتی کام کو اسی طرز پر پیچھے حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی نے مزار کو اپنی حیات میں تعمیر کروایا, جو آج بھی اپنی اصل حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی اسلامی تاریخ اور تہذیب کی امین ہے. کیمرہ مین کاشف نواز کے ساتھ عمران ارشد, نیو نیوز, ملتان. بہت ہی خوبصورت جناب, بہت ہی خوبصورت مسجد, اور کیا ہی کہنے ان تمام مساجد کا. تو بہرحال چلتے جی گفتگو کی طرف چلتے ہیں اپنی, اور جو گفتگو ہماری ہو رہی تھی اس کو بھی مزید آگے بڑھاتے ہیں. تو شاہ صاحب اختلاف والی بات, اور نبیہ کا بھی یہی وجہ ہے, میرا بھی یہی چیز ہے کہ کوششیں ہو رہی ہیں لیکن اس شدت پسندی کو, ان چیزوں کو وہ کمی آ کیوں نہیں پا رہی؟ اس میں 3 باتیں میں عرض کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ الحمدللہ پاکستان میں جو دینی زعماء ہیں, جو صحیح اہل علم ہیں, وہ کبھی بھی غافل نہیں رہے اتحاد امت کے معاملے سے. اور جو ہمارے یعنی فقہی اختلافات ہیں, اس کو بعض اوقات کچھ بے شعور قسم کے لوگ بنیاد بنا کر فرقہ واریت کا ماحول بناتے ہیں, اختلافات کو اس طرح اجاگر کرتے ہیں کہ شاید ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں. تو الحمدللہ بھی کچھ سال پہلے بھی ہم نے اس پہ کام کیا ہے, اور تمام جو ہمارے یہاں مکاتب فکر ہیں ان کے زعماء نے مل کر ایوان صدر میں بیٹھ کر, اسلام آباد ایوان صدر میں پہلے دن ہم 2200 علماء تھے, 2200 بحثیت طالب علم, الحمدللہ میں بھی ان میں شامل تھا. ہم نے ایک متفقہ بیانیہ, متفقہ فتویٰ, جس کی بنیاد یہی تھی کہ لا نکفر احد من اہل القبلہ, جو بھی کلمہ گوئے ہے نا بیت اللہ کو رک کر کے نماز پڑھتے ہمارا بھائی ہے, وہ مسلمان ہے. تو ہم نے اس پہ سائن کیے, اور الحمدللہ آپ کے اس بھائی کو یہ اللہ نے اعزاز بخشا کہ میں نے اس کو جب اس پہ سائن کیا, 13ویں نمبر پہ میرے سائن ہے 2000, اب تو اس پہ ہزاروں علماء نے سائن کر دیے, تمام مکاتب فکر کے زعماء نے. اور اس میں ایک طبقہ باقی رہ گیا تھا پاکستان کے اندر, ایک نور بخشی گروہ ہے جن کی زیادہ تعداد جو ہے وہ بلتستان میں پائی جاتی ہے. تو انہوں نے سائن نہیں کیے تھے. الحمدللہ ابھی 2 ماہ پہلے آپ کے اس بھائی کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ میں نے بلتستان کا دورہ کیا, ان کے مراکز میں جا کر میں تقریریں کی, اور ان جو زعماء تھے الحمدللہ وہ اس بات میں متفق ہوئے. اسلام آباد کے اندر بھی ان کا ایک بڑا مرکز ہے, اس میں انہوں نے مجھے بلایا, اور ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب جو ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں, میں اس کے ممبر ہوں,
ہم دونوں کو انہیں بطور مہمان بلا کر ان کے تمام زعماء اور علماء نے انہوں نے بھی صحیح کر دیے. اب کوئی بھی پاکستان کے اندر ایسا دینی طبقہ نہیں ہے کہ جس نے اس متفقہ بیانیے پر جس کا نام پیغام پاکستان ہے ہم نے سائن نہ کیے ہوں. تو اس لیے الحمدللہ یہ کوششیں تو ہو رہی ہیں. باقی رہ گئی یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بعض اوقات ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ یوں نظر آتا ہے کہ جناب ایسے, اس میں 3 چیزیں ہیں اور دشمن بھی اس کا فائدہ اٹھا لیتا ہے. بڑی خوبصورت آپ نے بات کر دی. اس میں 3 باتیں. نمبر 1 سنیں, نمبر 1 اس میں ہے لا علم, بے علم لوگ ہیں. کچھ بے علم لوگ ہیں کہ جو علماء نہیں ہیں لیکن انہوں نے لبادہ پہنا ہوا علماء والا. واعظ قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی, برق طبی نہ رہی, شعلہ مقالی نہ رہی, رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی, رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. تو وہ مسئلہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو ہلاک ایک گروہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں 14 سال پہلے فرمایا تھا اتخذ الناس رؤوسا جہالا واذا سئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا وضلوا. لو دینی زعماء جہلوں کو بنا لیں گے اور ان جہلوں جہلاء سے جب پوچھا جائے نا کہ دین کا فتویٰ, وہ فتوے جاری کریں گے. جاہل فتوے جاری کریں گے بغیر علم. میں نہیں کہہ رہا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں ترجمہ کروں. آقا فرماتے وَإِذَا سُئِلُوا, اور جب ان سے سوال دین کے پوچھے جائیں گے فَأَفْتَوْا, وہ فتوے دیں گے بغیر علم, بغیر علم کے. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فَضَلُّوا وَضَلُّوا, وہ خود بھی گمراہ ہوں گے, جو بیچاروں کے پیچھے چلنے والے فتوے لینے وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے. تو آپ یہاں ایک رک کے بات کہنا چاہتا ہوں. نبی بہن آپ حیران ہو گے, فرید بھائی آپ حیران ہو گے. میں نے مدینہ یونیورسٹی میں جس فیکلٹی میں پڑھا ہے نا, وہاں سے لوگ قاضی اور مفتی بنتے ہیں. وہاں صورتحال یہ ہے کہ امام کعبہ ڈاکٹر عبدالرحمن سدیس کا تو نام آپ سب نے سنا ہے. میرے استاد محترم مدینہ یونیورسٹی میں وہ پروفیسر تھے, مسجد نبوی کے خطیب اور امام بھی ہیں. ڈاکٹر پی ایچ ڈی ڈاکٹر کہتا ہے میں جو کہہ رہا ہوں, وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر علی عبدالرحمن الحذیفی حافظہ اللہ تعالیٰ, جو مسجد نبوی کے خطیب ہے. مسجد نبوی کے خطیب ہونے کے باوجود, بیت اللہ کے خطیب اور امام ہونے کے باوجود, ان دونوں کو فتویٰ دینے کا حق نہیں ہے. اللہ, یہ مفتی نہیں ہے وہاں پر, مفتیوں کی ایک الگ وہاں کمیٹی ہے, اس کے کچھ اور لوازمات. یہ فتویٰ نہیں دے سکتے. اہلیت ان کے اندر موجود ہے, علمی لحاظ سے ان کی صلاحیت اہلیت موجود ہے, لیکن ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے. اتنی وہاں پر احتیاط کی جاتی ہے, اور یہاں پر بات پر یا اہلیت بھی نہیں ہے اوہو یا علم ہی نہیں ہے. میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, میں آن ایئر کہہ رہا ہوں, بڑی ذمہ داری, بہت سارے میں لوگوں کو جانتا ہوں جو بڑے بڑے زعماء بنے پھرتے ہیں. اللہ قسم وہ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتے, اور شاہ صاحب وہ ایک حدیث نہیں پڑھ سکتے. مفتی صاحب میری بات کی تائید کریں گے. بچی کچی کثر جو ہے وہ سوشل میڈیا نے پوری کر دی ہے کہ وہاں پر جا کر تو جو آپ نے میں تیسری بات کرنا چاہ رہا تھا نا, میں شارٹ کٹ کرتا ہوں شاید ٹائم کی قلت ہو. ایک بات تو یہ میں نے کہی. دوسری بات, کچھ لوگ ہیں اہل علم ہیں, لیکن معذرت کے ساتھ دنیا پرستی, مادہ پرستی اتنی غالب آ جاتی ہے کہ تائس عبد الدینار, میرے آقا فرماتے ہیں تائس عبد الدرہم, تائس عبد الخمیسہ, تائس عبد الخمیلہ. یہ عبداللہ اور عبد الرحمن نہیں ہے, یہ تو درم و دینار کے بندے عبد الدینار ہیں. یہ دستار اور جبے کے, عبد الخمیسہ عبد الخمیلہ کا میں ترجمہ کر رہا ہوں, یہ جبے اور دستار کے بندے ہیں. یہ ان چیزوں کی خاطر حق بیان نہیں کرتے, یہ حق کو چھپاتے ہیں, دکانداریاں بناتے ہیں اپنی. اسی چیز کو ذرا کلیئرٹی کر دیجئے کہ جب یہی والی چیز اگر ہے تو ایسے لوگوں کی آئیڈینٹیفیکیشن اور پھر ان کو ایک, یعنی اس کا میں بھی جواب دوں گا ایک لمحے کے بعد, ایک لمحے کے بعد جواب دے رہا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں, میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں, زبان میری یہ بات ان کی, میں انہی کی محفل سجا رہا ہوں. چراغ میرا رات ان کی, مسجدوں کا نام, مدارس کا نام, دین کا نام, کام کسی اور کا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بچائے. لیکن الحمدللہ پاکستان میں یہ بہت کم تعداد ہے, زیادہ تعداد نہیں ہے, بڑی تعداد نیک لوگوں کی, اہل اللہ کی, اہل التقویٰ کی ہے. اور تیسری بات جو آپ بات کر رہے تھے نا, وہ سوشل میڈیا کی بھی آپ نے بات کی اور دشمن کی بھی بات کی. تیسرا بہت بڑا جو معاملہ ہے نا ہمارے اندر, جو اس طرح کی چیزیں پیدا کر رہا ہے, وہ ہے سوشل میڈیا ہمارے دشمن کی جانب سے. یہ جو محرم گزرا ہے, اس سے پچھلے محرم کی میں بات کرنے لگا ہوں. پچھلے محرم میں ہمارے دشمنوں نے پاکستان کے سوشل میڈیا پر فرقہ واریت پیدا کرنے کے لیے, شیعہ سنی تصادم پیدا کرنے کے لیے, کلپ جوڑ کر لگائے جاتے ہیں, شیعہ سنی تصادم پیدا کرنے کے لیے پتہ کتنا سرمایہ خرچ کیا ہے؟ ایک مہینے میں $10 ارب. 10 ارب ڈالر انہوں نے خرچ کیا اس کے اوپر. تو باہر کیا, میں
पाकिस्तान की दीनी क़यादत को, दीनी ज़ुआमा को और पाकिस्तान के जो मुक़्तदर इदारे हैं, मैं उन सब की अज़मत को सलाम पेश करता हूँ कि उन सब ने सर जोड़कर अल्लाह की तौफीक और रहमत के साथ इस सारी साजिश को पैबंद खाक किया। और उसमें मैं समझता हूँ हमारा जो मीडिया है ना पाकिस्तान का, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मैं इनको भी खराज तासीन पेश करता हूँ। खास तौर पे हम जहाँ बैठे हुए हमारा जो न्यूज़ है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ इसकी हमेशा से मैंने महसूस किया है कि दीनी अक़दार को फ़रोग़ देने में, इत्तेहादी उम्मत को परवान चढ़ाने में इसका बड़ा अच्छा किरदार है। तो यकीनन ये चीज़ें मौजूद हैं, मगर ना इल्मी लिहाज से और दीनी नुक्ता नज़र से हमारे यहाँ वो फ़िरके नहीं है, यहाँ मकातबे फिरक नहीं है, मकातबे फिक्र है। ये आपने बात की और बड़ी हद तक क्लियर बात हो गई कि ये मकातबे फिक्र है और तरजीहात, ये तो शो के आगाज में ही आपने बात की। तो शाह साहब, जैसे कि हमने प्रोग्राम के आगाज में भी आपसे सवाल किया था, क्या हदीस में आता है कि जो 72 फिरके होंगे, इशारा किया आपने भी, तो फिर क्या रोज़े क़यामत के करीब जो दुनिया में जो, क्या हम लोग अपनी दीन की तालीमात से इतना हट चुके होंगे, इतना दूर हो चुके होंगे कि तब बहुत सारे क्या फिरके बन चुके होंगे? क्योंकि आपने पहले कहा कि जो दीन के उसके रास्ते पर है और जो 5 बुनियादों को मानता है वो काफिर नहीं है, वो दीन इस्लाम में शामिल है। तो जो फिर ये 72 फिरकों का इशारा किया गया, फिर ये किस तरफ किया गया? ये 72 फिरके मैंने कहा जो नबी पाक की उम्मत दावत में लोग हैं ना, उनमें आपने आइडेंटिफाई जो कर दिया कि उम्मत दावत के जो फिरके हैं ना, ये जहन्नम में जाएंगे। और उम्मत इजाब, जिन्होंने इजाबत जो है, करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नबूवत जो हनफी है, इमाम अबू हनीफा को मानने वाले, कलमा पढ़ लिया, मालिकी इमाम मालिक को मानने वाले लोगों ने, हम्बली है इमाम बिन हंबल को मानने वाले, इजाबत वालों को ही तकसीम करके तकसीम, ये बड़ी खूबसूरत बात आपने कही है मुस्तफा साहब, इसको बढ़ाएगा कि मैं यही कह रहा हूँ कि उसमें तकसीम डाल दिया है, जबकि शाह साहब ने तो बड़ी क्लियरिटी कर दी है जनाब। ये ना समझने की बात यही है जो हमारी बहना क्लियर करना चाह रही हैं, अपने सामीन के लिए आसानी करना चाहती हैं। असल में जो उम्मत इजाबत है ना, इनको ही जैसे अलग अलग नाम हैं, जैसे मकातब फ़िक्र हैं, जैसे किबला फरमा रहे हैं, इनको अलग अलग बना के इनके फ़िरके का तस्वुर दे दिया, ये अलग फ़िरका है, ये अलग फ़िरका है, लिहाजा ये इतने फ़िरके बन गए और इनमें एक। अच्छा, फिर इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, उन्होंने अपनी उस मसलक को, अपने उस इदारे को, अपनी उस मस्जिद को उन्होंने समझ लिया ये हमारी जमात है और ये जन्नत में जाएगी, इसके अलावा बाकी सारे जो है ना जहन्नम में जाएंगे। हकीकत ये नहीं है। एक चीज़ ऐड करूँ इसके अंदर, आपकी इसी बात के अंदर कि ये जो उम्मत दावत वाली बात है, हम माजी में और तारीख पढ़ें तो लिबादा ओढ़ कर उन्हीं उम्मत दावत में शामिल अफराद ने, यानी उम्मत इजाबत में आकर जो उन्होंने उधम मचाया, 656 हिजरी में यही वाक़ियात हुए। जिन अल्फाज में आपने बयान कर दिया, मतलब इतना काफ़ी है, ये इशारा काफ़ी होता है। मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो आप बार बार पूछ रही है ना नबी बहन, ये जो फिरके जहन्नम में जाने वाले हैं ना, ये नौज़बिल्लाह मुसलमान मकातबे फ़िक्र नहीं है। कोई हनफी कहलाएगा तो जहन्नम में जाएगा, कोई अहले हदीस कहलाएगा तो जहन्नम में जाएगा, कोई अहले सुन्नत कहलाएगा तो जहन्नम में जाएगा नौज़बिल्लाह, कोई हम्बली मालिकी शाफी कहलाने वाला, ये ऐसा नहीं है। ये तो सारे इंशाअल्लाह रहमान ये सब जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हासिल करेंगे। अल्लाह के फज़ल से सबके सीनों में ईमान है, दीन है, नबी पाक की सच्ची मोहब्बत मौजूद है। हाँ, जहन्नम में कौन जाएंगे? जो नबी पाक की उम्मत दावत में शामिल थे और इन्होंने उम्मत दावत में शामिल होकर इनका फ़र्ज़ था कि आका दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं, उन्होंने दावत इनके सामने पेश कर दी है, आपके सहाबा ने पेश कर दी है, अहले बैत तहार ने पेश कर दी, आइम्मा कराम ने पेश कर दी। 1400 साल में अभी जो हम कर रहे हैं क्या है? पैगाम रमज़ान क्या है? ये दावत इस्लाम है, हम पेश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो दावत इतनी वाज़ेह हो चुकी है सबके सामने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, हर शय के ज़रिए, उनका फ़र्ज़ था कि वो नबी पाक की नबूवत को तस्लीम करते, नहीं किया तो उसकी वजह से वो जाएंगे। तो ये इस हदीस का माना वो है मिसदाक। शाह साहब, चूंकि टाइम बड़ा कम है तो कलाम भी सुनना, सवाल जरूर छोड़ के जाऊंगी क्योंकि इस पर बात करना बहुत जरूरी है, हम अपनी गुफ्तगू में नहीं कर पाए। मैं समझता हूँ कि जो सैर हासिल गुफ्तगू हुई ना, और जो शाह साहब ने क्लैरिटी कर दी, चीजें कर दी है, मैं समझता हूँ कि दरिया को कूजे में बंद कर दिया। अब समझने के लिए और समझ रखने वालों के लिए यही काफी है कि वो इसको समझ के, लेकिन जो ना समझने वाले होते हैं ना, वो फिर भी उनके ज़हन में वो अब वही वाली बात। एक सवाल शाह साहब मैं ना पूछे तो ना करें कि ये हमारे यहाँ जब भी रिश्ता तय होने की बात होती है ना, तो हम जात पात और उसमें फिरकों में बड़ा, जिसको हमने स्कूल ऑफ थॉट अब कह दिया कि नहीं भी वो फलाना ये है, उसकी जात ये है, अच्छा किस सेक्ट को मानने वाले। तो इस पर भी शॉर्ट कमेंट जरूर दीजिएगा जब हम सिलसिला हिसाब से पहले आएंगे, क्योंकि ये भी बड़ा मसला है कि शादियां इसलिए भी नहीं हो रही कि भाई
یہ فلاں لوگ- جماعت یہ تو سے بڑا- یہ فلاں جماعت یہ سے بڑی خوبصورت بات یہ آپ بڑا اس چیز کے اندر اور بڑی لمیٹیشنز آ جاتی ہیں اس چیز کے اندر. تو نانی ہمدانی صاحب صاحب سے آپ جو عمران بھائی سے فرمائش کر رہے تھے نا، دو کی آپ نے ایک وہ پوری کریں ایک میں کر دیتا ہوں. جی جی کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. الہی ہمیں شاد و مسرور رکھنا، بلاؤں کو ہم سے سدا دور رکھنا، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. الہی تجھے واسطہ پنجتن کا ہو، شاداب اونچا دلوں کے چمن کا، یہ دامن ہمارے مرادوں سے بھر دے، یہ دامن ہمارے مرادوں سے بھر دے، کرم کی نظر ایک خدا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. جو کمزور ہیں ان کو قوت عطا کر، جو مفلس ہیں ان کو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں سب کو صحت عطا کر، جو بیمار ہیں سب کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. عطا کر علی کی ولایت کا صدقہ، کرم کر دے زہرا کی چادر کا صدقہ، رحم کر نبی کے نواسوں کا صدقہ، رحم کر نبی کے نواسوں کا صدقہ، میں صدقہ زہرا دعا
सदगाए ज़हरा दुआ मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। पैगाम रमज़ान न्यूज़ टेलीविज़न की ये खुसूसी ट्रांसमिशन है और अफ्तार का सहर का वक्त बिल्कुल करीब होता जा रहा है जनाब, क्योंकि सहर और अफ्तार यार बाज़ अगर ये स्लिप ऑफ टंग भी हो जाता है, लेकिन बहरहाल सहरी की तैयारियां भी हैं, सहरी भी हो रही है और उसी के साथ साथ हमारी बहुत ही खूबसूरत। फरीद, आपकी क्या तैयारी होती है सहरी की? ये तो मैंने पूछा ही नहीं है आपसे। कुछ नहीं जनाब, कोई बहुत ज़्यादा नहीं, कोई बहुत ज़्यादा उसके अंदर जिस तरह से हम अगर कहते हैं कि जनाब हल्का रखा करें, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत ही जरा हल्की कम खाऊं और हल्की ऐसी ग़िज़ा कि जो आपको दिन भर ज़्यादा तंग न करे। और होना भी चाहिए, सहरी सुन्नत है, वो सुन्नत भी अदा हो जाए और साथ साथ इतना हो जाए कि कम से कम मेरी कोशिश होती है कि इतना खाया जाए कि मुझे तंगी ना हो बाद में। नहीं, उसके साथ ये भी हो कि मुझे सुबह होने के बाद जब मैं दोपहर में दाखिल हूँ तो मुझे भूख का एहसास ज़रूर हो, मुझे वो एहसास होना चाहिए कि मैंने रोज़ा रखा है, मुझे वो प्यास लगनी चाहिए कि मुझे एहसास हो कि मैंने रोज़ा रखा है। अगर मुझे वो एहसास ही ना हो, मतलब जो लोग वो लस्सियों के जग पी जाते हैं कि प्यास ना लगे, मकसद नहीं है। आप पिए जनाब, लस्सी बिल्कुल पिए, पानी भी पिए, लेकिन इतना कि वो एहसास। आपका सवाल था वो लेते हैं और सिलसिला एहसाब के हवाले से फिर अब चलेंगे। शाह साहब, नबिया ने जो सवाल किया था कुछ जवाब दीजिए क्योंकि वक्त अब हमारे फिर हम शख्सियत की जानिब क्या सवाल था? शादी के मौके पर फिके और ज़ात रिश्तों के हवाले से। जी देखिए, उसमें ना नबी वसल्लम ने फरमाया कि दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ते करने चाहिए। फज़फर बिज़ात दीन, हमें सबसे पहले जो बात देखनी चाहिए ना, वो दीन के हवाले से उस घर का अमल देखना चाहिए कि वो दीन के करीब है या नहीं। बाकी जो ये ना मुकादबे फ़िक्र, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, इसकी इतनी बारीकी में आप जाएंगे तो जैसे आपने कहा तो वही नुकसान ही है। शाह साहब, सिलसिला असहाब की तरफ नबिया बढ़ जाते हैं हम, और जो आज के जो सिलसिला असहाब में जो सहाबिया जिनका हम तज़किरा कर रहे हैं, हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो इसके हवाले से हम ज़रा गुफ्तगू करेंगे। शाह साहब रोशनी फरमा दीजिएगा, मुख्तसर रखें क्योंकि वक्त हमारे पास है, और फिर बाद इमरान साहब को एक कलाम हमने फरमाइश की, उसके लिए ज़रा वक्त चाहिए। हज़रत सईदा फ़ातिमा बिन्त असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये वो पाकबाज़ हस्ती हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जान जनाब सरदार अबू तालिब की अहलिया मुहतरमा है। जनाब सरदार अबू तालिब वो भी हाशमी थे और ये भी हाशमिया थी। सुभान अल्लाह। और मैंने तारीख़ में पढ़ा है कि हाशमी खातून और हाशमी मर्द, ये रिश्ता एक अनोखा और मुनफरिद रिश्ता था, वगरना वहाँ अमूमन होता था कि खातून हाशमी है, खामद किसी और ख़ानदान से, या बीवी किसी और ख़ानदान से, तो मर्द हाशमी है। लेकिन ये दोनों खामद बीवी ऐसे थे कि हाशमी मर्द है और बीवी हाशमी है, और अल्लाह ने उनको 6 औलाद अता की, 2 बेटियाँ हैं, 4 बेटे। हज़रत अली मुर्तज़ा के सबसे छोटे बेटे हैं, उनसे पहले जाफ़र तैयार हैं, और उनसे पहले अकील हैं, और उनसे बड़े तालिब हैं, जिनकी वजह से इनकी कुनियत जो है वो अबू तालिब बन गई। असल नाम उनका था अब्द मुनाफ, और बाद में उनका नाम इमरान भी बताया कि सरदार इमरान उनका इसमें ग्रामी था। तो हज़रत फ़ातिमा जो थी ना, नबी पाक की चची जान, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कफ़ालत इन्होंने की थी। नबी पाक सल्लम की परवरिश में और आपकी कफ़ालत में इस माँ का बहुत बड़ा किरदार है। और नबी पाक सल्लम जब ऐलान नबुव्वत फरमाया तो हज़रत खदीजा कुबरा के बाद सलामुल्लाह अलैहा सबसे पहले जिस खातून ने नबी पाक का कलमा पढ़ने का ऐलान किया ना, वो यही हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद थी। ये अस्साबिकून अल-अव्वलून में शामिल है, जिनके बारे में अल्लाह कुरान में फरमाया वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअहूम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु वअद्द लहुम जन्नात। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में ख़ास तौर पर फरमाया था कि जबरील अलैहिस्सलाम मेरे पास है, अल्लाह का ये पैगाम लेकर आए कि हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद जो हैं ये जन्नती खातून है। और फिर अगली बात मैं बताऊँ, इन्होंने हिजरत की नबी पाक सल्लम के हुक्म पर। सबसे पहले जो जिन सहाबियात ने हिजरत की उनमें ये शामिल थी, और पैदल चल के हिजरत की है मक्के से मदीने तक, अल्लाह का दीन समझकर, नबी पाक का हुक्म समझकर। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ये 4 हिजरी को अल्लाह को प्यारी हुई हैं। हज़रत अली की, हज़रत फ़ातिमा की ये सास थी। और आखिरी बात, नबी पाक सल्लम जब इनका कफन तैयार किया ना,
تو اپنی قمیض مبارک بھیجی کہ میری چچی جان کو, میری امی جان کو اس قمیض میں تم نے کفن پہنانا ہے. جب قبر تیار ہوئی تو آپ خود ان کو اتارنے کے لیے لحد میں اتر گئے. جب اترے نا اور پھر آپ نے جو دعائیں مانگی نا وہ دعائیں بڑی عجیب تھی. اللہ مغفر لی امی فاطمہ, میں نے آج یہ حدیث پاک پڑھی, اللہ مغفر لی امی فاطمہ بنت اسد, اللہ میری امی جان فاطمہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہم ثبتھا بالقول الثابت ووسعلھا مدخلھا, اللہ میری ماں کو وہ قول ثابت کی توفیق عطا فرمانا. یہ ساری باتیں کی نا, عمر فاروق سے رہا نہ گیا. کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے آپ کو کیا دیکھا, رأیتک فعلت علی هذه المرأة ما لم تفعل علی غیرہا, آپ نے اس کے لیے اتنا کچھ کیا, اتنی دعائیں مانگی, قبر میں آپ اترے, یہ کیوں کیا؟ فرمایا یا عمر, اے میرے عمر تو نہیں جانتا, هذه المرأة كانت امی بعد امی, میری ماں آمینہ کے بعد جو دوسری میری ماں تھی وہ یہی میری ماں فاطمہ تھی. بہت خوب. یہ میری ماں فاطمہ تھی, اس کے میرے اوپر احسانات تھے. میں جب بچپن میں تھا, یتیمی میں تھا, تو میری اس ماں نے مجھے کبھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیا. دسترخوان لگاتی تھی, اپنے بچوں سے کہتی تھی تم نے کھانا بعد میں کھانا, پہلے میرا بیٹا محمد کھانا شروع کرے گا, سب سے پہلے میں کھانا شروع کرتا ہے, پھر اپنے بچوں کو کھانے کی اجازت دیتی تھی. تو میری ماں نے میرے ساتھ بڑا لاڈ اور پیار کیا. نہیں پانی انہی کی محبت کی بنا پر اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا, اللہ کی مرضی سے رکھا اور اللہ کی وحی سے رکھا. تو یقین یہ وہ ہستی ہے. جو ہم اپنے جب دین کا مطالعہ کرتے ہیں اور ہم جب بھی کوئی چیپٹر کھولتے ہیں تو ہمیں ایسی کوئی بات یا ایسا کوئی سوال نہیں ملتا جس کا ہمیں جواب نہ ملے. یہی تو خوبصورتی ہے. ہر چیپٹر کو, ہر رشتے کو اتنی خوبصورتی سے مطلب بیان کیا گیا ہے کہ میرے خیال سے کہیں پر کوئی کمی تو رہ ہی نہیں گئی. نبیہ صرف فرق اتنا ہے کہ ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا. میں صرف اس بات کو کہوں گا کہ ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا اور علم و فضل رکھنے والے لوگوں کی محفلوں میں بیٹھنا چھوڑ دیا. میں بس اتنا ہی کہوں گا, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. اگر آخری جملہ اس میں شامل کر لیں, امام حسن کی دادی ہیں, امام حسین کی دادی جان ہے, حضرت سیدہ زینب کی دادی جان ہے. اچھا جناب, درست جواب لے لیتے ہیں. آپ اسکرین پہ فلیش کیجئے جو ہمارا آج کا سوال تھا, اس میں آپ کی جو گفتگو ہے اسی گفتگو میں جواب بھی آ گیا, اور جناب جواب آپ کی اسکرین کے اوپر. صحیح جواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی جان تھی. جی جناب, اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. ہمارے تمام مہمانوں کا ہم شکریہ بھی ادا کریں گے. بہت شکریہ جناب آپ کا, شاہ صاحب آپ کا, حمدانی صاحب آپ کا, اور جانے سے پہلے عمران بھائی آپ سے ہم کلام کی فرمائش کریں. ہم نے کیا جناب, اس کا حکم ہے, عارفانہ کلام ہے, اس میں چند اشعار پیش کر رہا ہوں. الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی نفی اسبات دا پانی ملے ہر رگے ہر جائی مشک مچایا تے جان پھلنے تے آئی جیوے مرشد لائی
ہر پہلو پہ سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ تسبیح پھری پر دل نہ پھرے کی لینا تسبیح پھڑ کے تے چلے کٹے پر کجے نہ کھٹے کی لینا چلیاں وڑ کے تے علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کی کرنا علم نو پڑھ کے اور جب تک نسبت نہ ہو سلطان العارفین فرماتے ہیں جاگ بنا دودھ جمے دینا باہو او پاویں لال ہومنے کڑ کے اور ہماری نسبت کہ سن فریاد پیرا دیا پیرا ساڈی عرض سنی کن تر کے پھسیا ہو وچ کپراں دے او جتھے مچھ نہ بیندے ڈر کے تے شاہ جیلانی محبوب سبحانی